ضروری ہے، بلکہ اس کا حق زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے پڑوس میں ہمارا پڑوسی اگر بھوکس ہو گیا تو ہم گنہگار ہوں گے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں جس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکس ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اس طرح کے پڑوسیوں کے حقوق ہم اس وقت میں ادا کریں گے اور اس وقت میں ادا کر سکیں گے جب کہ ہمارے اندر تواضع پائی جائے، اور ہمارے اندر جو تکبر ہے، بڑائی ہے، اس تکبر کو اور اس بڑائی کو ہم اپنے اندر سے نکالیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بڑوں میں اور ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، اور ان سے جو لوگ سوالات کرتے تھے اور جو مسئلے پوچھتے تھے تو ان کے جواب میں جو انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے، فتوے کی جو کتاب لکھی ہے، وہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اور وہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ادا کرتے تھے اور حقوق کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جب وہ صبح میں اٹھتے تھے اور اٹھ کر کے دارالعلوم دیوبند جاتے تھے تو دارالعلوم دیوبند جانے سے پہلے ان کے پڑوس میں کچھ بیوائیں رہتی تھیں۔ وہ ان بیواؤں کے گھر جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بی بی، اگر تم کو بازار سے کچھ سودا سلف لانا ہو، کچھ سامان لانا ہو تو مجھے حکم دو، میں تمہیں الا کر کے دے دوں، میں تمہارے لیے وہ چیزیں لے آؤں اور حاضر کر دوں تمہاری خدمت میں۔ تو وہ بیوائیں جو ان کو کہتی کہ ہمیں فلاں چیز لا کر کے دینی ہے، مثال کے طور پر ہمیں پودینہ لا کر کے دینا ہے، ہمیں اتنا ہرا دھنیا لا کر کے دینا ہے، ہمیں اتنی سبزی لا کر کے دینی ہے، ہمیں اتنے ٹماٹر لا کر کے دینے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں چومنے والا ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیواؤں کی خاطر بازار جاتے ہیں اور بیواؤں کو سامان لا کر کے دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک بیوہ کو لا کر کے ایک چیز دیتے تو کہتی کہ مولوی جی آپ فلاں چیز لے آئے، میں نے تو فلاں چیز منگائی تھی۔ تو دوسری بیوی کبھی کہتی کہ مولوی جی آپ اتنی مقدار میں چیز لے آئے، حالانکہ میں نے تو اتنی مقدار مانگی تھی۔ تو حضرت جواب دیتے تھے کہ بڑی بھی کوئی بات نہیں، میں ابھی واپس جاتا ہوں اور واپس جا کر کے یہ سامان بدلوا کر کے لے کر کے آتا ہوں۔ تو دو بار بازار جاتے تھے اور بازار جا کر کے وہ سامان بدلوا کر کے لا کر کے دیتے تھے، اور اس کے بعد میں وہ دارالعلوم میں جا کر کے فتویٰ نویسی کا کام کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ ایسے ہی بڑے اور بزرگ نہیں بنے ہیں، بلکہ انہوں نے تواضع اور عاجزی کو اختیار کیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تواضع کو داخل کریں اور تواضع اختیار کریں۔ اس کے بغیر ہم کما حق اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پڑوسیوں کے مفہوم میں غیر مسلم بھی داخل ہے۔ جو ہمارے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ اگر ہمارے پڑوس میں ہمارا رشتہ دار رہتا ہے تو اس کے تین حق ہیں، ایک تو رشتہ داری کا حق، ایک دین اسلام کا حق، اور ایک انسان ہونے کا حق۔ اور اگر ہمارے پڑوس میں کوئی مسلمان رہتا ہے اور وہ قریب کا رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے دو حق ہیں، ایک تو اسلام کا اور مسلمان ہونے کا حق، اور ایک انسان ہونے کا حق۔ اور اگر ہمارے پڑوس میں نہ تو ہمارا رشتہ دار رہتا ہے، نہ کوئی مسلمان رہتا ہے، بلکہ غیر مسلم اگر ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو پڑوسی ہونے کے ناطے اس کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں جب احسان کرو گے تو تم صحیح معنی مسلمان ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی نشانی اور مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کریں، اس نے سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور لحاظ رکھیں۔ اور اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح معنی مسلمان نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی جو یہ حدیث ہے کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ میں احسان کرو گے تو تم صحیح معنی میں مسلمان ہوگے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو گے اور مسلمان ہونے کا مظاہرہ کرو گے اور انسانیت کا احترام کرو گے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس احسان کی برکت سے تمہارے پڑوسی کو بھی
ایمان کی اور اسلام کی توفیق عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی بعید نہیں اور کوئی مشکل نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بر صغیر کی ہماری جو تاریخ ہے، اسلام کی اور مسلمانوں کی جو اس ملک کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گا، ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے علاقے میں، بر صغیر میں اور ہمارے ملک میں جو دین کی روشنی پھیلی ہے، جو دین کا نور پھیلا ہے، تو کوئی جہادی لشکر نہیں آیا تھا جس نے آ کر کے جہاد کیا ہو اور جہاد کے ذریعے سے زبردستی لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا ہو۔ اسی طرح سے کوئی دعوت و تبلیغ والی جماعت نہیں آئی تھی کہ اس نے محنت اور کوشش کر کے لوگوں کو دین سمجھایا ہو، بلکہ لکھا ہے تاریخ میں کہ سب سے پہلے جو مالابار کا علاقہ ہے، اس علاقے میں تابعین آئے تھے۔ مالابار کے ساحل پر تابعین اترے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کچھ صحابہ بھی آئے تھے، اور انہوں نے وہاں آ کر کے تجارت کا کام شروع کیا، بیوپار کا کام شروع کیا۔ لیکن جو تجارت کی ہے اور جو بیوپار کیا ہے تو اپنی من مرضی سے نہیں، بلکہ شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق انہوں نے تجارت کی، اور انہوں نے امانت داری کے ساتھ میں اور سچائی کے ساتھ میں اور دیانت داری کے ساتھ میں تجارت کی، تو اور انسانیت کا انہوں نے احترام کیا اور انسان دوستی کا انہوں نے ثبوت دیا، تو پھر لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی طرف سے اس وقت میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ میں خاص طور سے احسان کریں اور خاص طور سے حسن سلوک کریں۔ اسی طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں ایک جو کوتاہی اور غلطی پائی جا رہی ہے، غلط فہمی پائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو قریب کا پڑوسی ہے، جس کی دیوار ہماری دیوار سے ملی ہوئی ہے یا بالکل پاس ہے، یا جس پڑوسی کا رستہ اور ہمارا رستہ ایک ہے، اس کو تو ہم پڑوسی سمجھتے ہیں، لیکن اگر دور کا کوئی پڑوسی ہے اس کو پڑوسی نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر تقریباً ایک جگہ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اور ان کے حقوق ہیں اور ان کے حقوق کا لحاظ اور خیال کرنا ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو قریب کا پڑوسی، ایک دور کا پڑوسی، اور ایک صاحب بالجنب، یعنی تھوڑی دیر کا ساتھی، پہلو میں بیٹھنے والا۔ تھوڑی دیر کا ساتھی اور پہلو میں بیٹھنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے پاس میں، تو ہماری دائیں طرف اور ہماری بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بس میں یا ٹرین میں سوار ہیں اور ہم جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، ہمارے دائیں بائیں اگر دوسرے لوگ دوسرے انسان بیٹھے ہیں تو ہمارے پڑوسی اور ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں ان کے حقوق کا لحاظ اور خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں لائن میں کھڑے ہیں تو لائن میں جو شخص ہم سے آگے کھڑا ہے وہ ہمارا پڑوسی اور ہمارا ساتھی ہے، اور لائن میں جو شخص ہم سے پیچھے کھڑا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے اور ہمارا پڑوسی، اس کے حق کا لحاظ کرنا اور اس کے حق کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک چوتھی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ مکان کے پڑوسی کو تو مکان کا پڑوسی سمجھا جاتا ہے، لیکن دکان کا جو پڑوسی ہوتا ہے وہ بھی پڑوسی ہوتا ہے، اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور ان حقوق کا ادا کرنا اور اس کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 40-50 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے علاقے سے ایک بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے مکہ معظمہ عمرے کے لیے گئے، تو وہاں پر انہوں نے مارکیٹ میں جا کر کے مارکیٹ میں گئے سودا سلف کے لیے اور کچھ سامان خریدنے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں دکان بند نہیں کرتے ہیں، بلکہ سامان کے اوپر کپڑا ڈال کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور چوری کا کوئی خوف نہیں اور کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بات ان کو وہاں پر بتائی گئی، تو ایک دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ اس سے بھی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے گیا، تو میں نے وہاں جا کر کے کپڑے کو پسند کیا، اور اس کے بعد میں اس کپڑے کے بھاؤ تاؤ معلوم کیے، تو انہوں نے مناسب کپڑا بھی اچھا تھا اور مناسب بھاؤ بتا دیے کہ اس کے یہ بھاؤ ہے، تو انہوں نے اس کپڑے کو پسند کیا اور خریدنا طے کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود اس دکاندار نے کہا کہ تم کو یہ کپڑا پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یہ کپڑا پسند ہے۔ تو پھر پوچھا کہ
भाव भी मुनासिब है? कहा कि भाव भी मुनासिब है। तो कहा कि तुम ऐसा करो, ये कपड़ा मेरी दुकान पर मत खरीदो, बल्कि जो सामने दुकान है उस दुकान पर जाकर के कपड़ा खरीद लो। तो उन्होंने कहा कि मेरा मामला आपसे हो रहा है और मैं आपसे लेन देन कर रहा हूँ, तो मुझे उस दुकान पर क्यों भेज दो? क्या वो आपकी दुकान है? तो कहा कि नहीं, वो मेरी दुकान तो नहीं है। तो कहा कि मैं तो उस दुकान पर जाकर के सामान नहीं खरीदूंगा, इसलिए कि मेरा मामला तो आपसे हो रहा है। तो कहा कि मुझे वहां पर क्यों भेज रहे, उसकी वजह क्या है? तो कहा कि इस बहस में तुम मत पड़ो, बल्कि तुम वहां चले जाओ। कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन जब